الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل و خاتم المعصومین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین والمعصومین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق تھے سیدنا داتا گنج بخش حجویری قدس سر العزیز کے زیر سایہ لاہور شریف میں مرکز صراط مستقیم سیدنا شاہ جلال ریسرچ سینٹر کے اندر علماء و مشائخ کنونشن کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اگرچہ ٹریفک کے لحاظ سے ہڑتال کی وجہ سے کافی دشواریاں تھیں، لیکن اس کے باوجود ایک بڑی تعداد میں سادات کرام، مفتیان کرام، علماء و مشائخ رونق افروز ہوئے ہیں۔ میں آپ تمام حضرات کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ رب ذوالجلال آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یقیناً آپ حضرات کو جس طرح کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ جو 17 نومبر کو گرینڈ اجلاس ہوا اس کی فائل آپ تک پہنچائی گئی اور آپ نے وہ بیان اور فیصلہ پڑھ لیا ہو۔ چونکہ اہل علم اہل فضل کا ایک بہت بڑا اجتماع ہے اور امت مسلمہ کی ترجمانی کے لحاظ سے ہم سب پر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے، تو اس بنیاد پر جس قدر ہم آواز حق بلند کر سکتے ہیں اس اعلامیے کے ذریعے آواز حق بلند کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ آج کے عظیم الشان علماء و مشائخ کنونشن کا یہ دوسرا اعلامیہ ہے۔ نمبر 1، تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور تحفظ عقیدہ ختم نبوت فرائض میں سے ایک بڑا فریضہ ہے۔ ہم تجدید عہد کرتے ہیں کہ ہر حال میں اس فریضہ کی ادائیگی کی جائے گی۔ 295C اور امتناع قادیانیت آرڈیننس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی برداشت نہیں کی جائے گی۔ سائبر کرائم میں درج شدہ توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور توہین قرآن کے کیسز کی فوری سماعت کی جائے اور مجرموں کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ یہ بڑا برننگ ایشو ہے اور سینکڑوں ایسے کیسز ہیں کہ جو لٹکائے جا رہے ہیں
اور گستاخی وہ اس درجے کی ہے کہ زبان پر لائی نہیں جا سکتی جو کچھ ان کمینوں نے کیا۔ نمبر 2، مدارس دینیہ اور مساجد اسلام کے قلعے ہیں، ان میں تعلیم و تعلم کے جاری سلسلہ پر اور ان کی حریت فکر پر کسی طرح کی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ نمبر 3، مسجد و منبر کی صدا ہمیشہ سے اسلام کی ترجمان رہی ہے، ہمیں اس پر کسی طرح کی کوئی پابندی قبول نہیں ہے۔ نمبر 4، اہل سنت و جماعت کے ائمہ و خطباء اور کارکنان کی ایک بڑی تعداد جنہیں چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے گھروں سے اٹھا لیا گیا، ہم سب کا مطالبہ ہے کہ انہیں فی الفور رہا کیا جائے۔ آپ کی کتابیں بند ہیں۔ بے گناہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم کیے گئے جھوٹے مقدمات ختم کیے جائیں۔ نمبر 5، چند دن پہلے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں فلسطین کے بارے میں جو قرارداد پیش کی گئی، ہم اس کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ اس قرارداد کی روشنی میں مقبوضہ فلسطینی علاقوں سے اسرائیلی فوج کو نکالا جائے۔ ہمیں غزہ میں آبادیاتی یا جغرافیائی کوئی تبدیلی بھی ہرگز قبول نہیں ہے، یعنی من البحر الی النہر سارا فلسطین فلسطینیوں کا ہے۔ ہم غزہ میں سیز فائر کا مکمل نفاذ، انسانی امداد کی بلا تعطل فراہمی اور غزہ کی فوری تعمیر نو کا مطالبہ کرتے ہیں۔ نمبر 6، ہم نیتن یاہو کی دمشق سے جبل الشیخ تک غیر مسلح خطہ قائم کرنے کی تجویز سختی سے مسترد کرتے ہیں اور اسے امت مسلمہ کے داخلی امور میں مداخلت قرار دیتے ہیں، جبکہ یہ سارا علاقہ جسے وہ غیر مسلح بنا کر پھر اپنی منمانی کرنا چاہتا ہے، یہ سب امت مسلمہ کا علاقہ ہے۔ نمبر 7، آج کا یہ اجلاس کورٹ سے دھڑا دھڑ گستاخوں کی رہائی پر گہری تشویش کا اظہار کرتا ہے۔ ایسے بہت سے مجرم جنہیں ٹرائل کورٹ نے قطعی ثبوتوں کی روشنی میں سزائے موت سنائی تھی، لیکن بعد میں بعض عاقبت ناندیش جج ان کا سہارا بنا کر انہوں نے اصل میں بیرونی طاقتوں کو خوش کرنے کے لیے ایسا کیا ہے۔ ہم اس عمل کی بھی، اس سازش کی بھی مذمت کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر گستاخوں کو یوں رہا کیا گیا تو ملک میں انارکی پھیلے گی اور پھر لوگ مجبور ہو جائیں گے، بعض ایسے کہ جو ان کو کہا جائے گا کہ انہوں نے قانون ہاتھ میں لے لیا ہے۔ تو یہ سارا جو دروازہ کھولا جا رہا ہے، یہ کچھ ججز کی طرف سے جو غیر ذمہ دارانہ حرکات کی جا رہی ہیں اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، لہذا مقتدر ادارے ایسے ججز کا نوٹس لیں۔ نمبر 8، ہم اس وقت کے بہت بڑے گستاخ اللہ جل جلالہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور اسلاف امت کے خلاف زبانیں تان دراز کرنے والے اور تحریف قرآن کا ارتکاب کرنے والے مرزا محمد علی جیلمی کی ضمانت پر رہائی کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ یہ شخص فساد فی الارض کا مرتکب ہے اور مقدسات کی توہین کا مرتکب ہے۔ اس کو کھلا چھوڑ دینا ملک کے امن و سکون کو داؤ پر لگانے کے مترادف ہے۔ نمبر 9، پاکستان کے مسائل کا حل صرف اور صرف نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، چنانچہ بلا تاخیر پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ کیا جائے۔ نمبر 10،
مملکت خداداد پاکستان میں کی جانے والی دہشت گردی کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں اور فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان کچلنے میں پاکستان کی سیکورٹی فورسز کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ نمبر 11، ہم اعتقادی اور نظریاتی بنیادوں پر اہل سنت و جماعت کے وسیع تر اتحاد کے علمبردار ہیں، اور اس سلسلہ میں ہمیں اپنی جانب سے جو کچھ بھی کرنا پڑا ہم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں اور ہر قسم کا تعاون پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا